بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو قیام کرتا ہے 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور 1/3 رات اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی مقدار متعین فرماتے ہیں رات کی اور دن کی اور جانتے ہیں کہ تم لوگ اس کا پورا حساب نہیں رکھ سکو گے پس اس نے تم پر عنایت فرمائی. سو پڑھو جتنا آسان ہو قرآن میں سے. وہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے اور دوسرے کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے اور دوسرے کچھ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوں گے. پس پڑھو اس میں سے جتنا آسان ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ تمہارے اپنے واسطے بہتر ہے. تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے وہ بہتر ہوگا اور ثواب میں زیادہ ہوگا. اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، سورہ مزمل کا یہ آخری رکوع ہے. سورہ مزمل کا جو بنیادی مضمون تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا اہتمام کا حکم آیا تھا. ساتھ میں صحابہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کے اہتمام کا حکم دیا تھا. اور یہ تہجد کے اہتمام کا حکم شریعت اسلام کے ابتدائی احکامات میں سے تھے. ابتدائی احکامات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز اور تہجد کی نماز میں قرآن شریف پڑھنے کے ذریعے سے اہل ایمان کی روحانی ترقیات میں اضافہ فرمایا. تہجد کی نماز میں یہ خاصیت رکھی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا کہ نفس اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ مغلوب ہوتا ہے.
اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہو تو سب سے زیادہ اس چیز کے لیے جو چیز کارگر ہے وہ ہے رات میں بستر کو چھوڑ کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ انسان کی روحانی ترقی کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اسی لیے مفسرین کرام کے درمیان اس بات کو لے کر اختلاف رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تہجد کا جو اہتمام فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ دراصل حضور پر تہجد کی نماز بھی واجب تھی، تہجد کی نماز حضور پر واجب تھی، یعنی حضور اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے، حضور کے لیے یہ حکم ضروری تھا۔ حضور نے اس درجہ اہتمام فرمایا تھا، مگر جمہور مفسرین اور جمہور محدثین کی جو رائے ہے کہ حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم استحبابی رکھا تھا، یعنی حضور کو حکم تو دیا گیا تھا مگر ضروری ہونے کے درجے میں نہیں، بلکہ حضور کو کہا گیا تھا کہ یہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا، پوری زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور اگر رات کی یہ نماز چھوڑ دیا کرتے تھے تو صبح میں اشراق کی نماز میں آپ 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، 12 رکعت، اشراق کی 4 رکعت اور تہجد کی 8 رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح فجر کی نماز کے بعد، ذکر کے بعد سورج طلوع ہوتا تھا تو ان نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے جمہور علماء کرام کی جو رائے ہے کہ اگر یہ حضور پر واجب ہوتی تو حضور اسے چھوڑ کر نہیں سوتے، حضور ضرور اٹھ کر اس کا اہتمام کرتے، مگر حضور نے اپنی زندگی کا پورا حصہ اس کا اتنا اہتمام کیا کہ لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم واجب تھا، واجب، یعنی حضور کے لیے یہ فرض نماز کی طرح سے تھی۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، کہ رات میں اللہ کے سامنے قیام کیا کر، کھڑے رہا کر، یعنی نماز کی حالت میں، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد 1 سال تک یہ حکم برقرار رکھا کہ حضور اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بڑے اہتمام سے تہجد کو پڑھا کرتی تھی، اور شروع آیت میں جو حکم تھا کہ نصفہ، آدھی رات، یعنی آدھی رات اللہ کے بارگاہ میں کھڑے رہ کر تہجد ادا کرنا ہے، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا بڑھا دیجئے۔ اور حکم تھا ورتل القرآن ترتیلا، اور تہجد کی اس نماز میں قرآن مجید کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا آپ کی روحانی ترقی کے لیے۔ جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تھا، پہلی وحی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر غار حرا میں آئے تھے تو آ کر ارشاد فرمایا تھا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا تھا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل نے کہا، حضور نے یہی جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے حضور کو بھینچا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا ما انا بقارئ تو اور سینے سے لگا کر بھینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ میری جان نکلنے کے قریب آ گئی، اتنی زور سے انہوں نے دبایا۔ یہ جو سینے سے لگانا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی ترقیات عطا کرنے کے لیے تھا۔ قرآن مجید اتنا بڑا کلام ہے، اتنا بڑا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کی طاقت نہ دی ہوتی، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے
قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر اس کے ذریعے ہم پہاڑ کو کہتے کہ چلنے لگ جا تو چلنے لگ جاتا، او کلم به الموتى، مردار کو کہیں گے بات کرنے لگ جا تو مری ہوئی چیز بات کرنے لگے گی۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے، اس کی طاقت و قوت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے۔ کوہ طور پر جب اللہ نے تجلی فرمائی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ وہی نور ہے۔ جب اس کی اترنے کی شروعات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے واسطے سے اس کو برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی، قرآن مجید کو برداشت کرنے کی، تلاوت کرنے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، یہ طاقت ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ حضور کو ڈائریکٹ ملتی تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا کہ ہمیں بھی بغیر کسی سے سیکھے، بغیر کسی واسطے کے اپنی روحانی ترقی مل جائے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ حضور کو حضرت جبریل کے واسطے سے ملی، جبکہ تم میں اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت جبریل کا مرتبہ حضور سے بڑا ہوا ہرگز نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے سے دیا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات لوگوں کے علم میں رہے کہ علم خداوندی جو نور ہے، جو انسان کے قلب میں روشن ہوتا ہے، انسان کے قلب کو منور کرتا ہے، یہ استاد کے ذریعے سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے حضرت جبریل لے کر آئے، حضور کے دل میں اسے دیا، حضور سے صحابہ نے لیا۔ جو گفتگو ہوتی ہے، حضور کے جو ارشادات ہیں، یہ تو الفاظ ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے جو چیز نکل کر صحابہ کے دلوں میں گئی وہ تھا علم کا نور۔ آج دنیا میں قرآن مجید کو اور حدیث شریف کو ہم سے زیادہ جاننے والے مشرکین موجود ہیں، عیسائی جنہوں نے قرآن کا مطالعہ ہم سے زیادہ کیا ہوا ہے، مگر ان کے دلوں میں یہ ایمانی روشنی روشن نہیں ہوئی، اس لیے سب کچھ جاننے کے باوجود ان کی زندگی تاریک راستوں میں گزر رہی ہے، انہیں ہدایت نہیں ملی۔ یہ ہدایت ملتی ہے واسطوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین کی محفلوں میں انسان کو جانا پڑتا ہے، ان سے نسبت قائم کرنی پڑتی ہے روحانی ترقی کے لیے۔ اگر یہ نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ کو اپنے رسول کو بھیجنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حضور بھی معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے کافر کہتے تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں دیا گیا، یا ہماری طرح ایک انسان ہے اس کے ذریعے سے ہمیں دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمیں کیوں نہیں عطا کر دیتے کہ ہم خود اسے پڑھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بغیر بادل کے برسا سکتے ہیں، بغیر بادل کے بارش برس سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے بادلوں کی، مگر چونکہ دنیا ہے اور دنیا میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں چیزوں کو اسباب سے باندھے رکھا ہے۔ حضور کی پوری زندگی اس چیز کا سبق ہے کہ مشرکین مکہ حملے کے لیے مکے سے نکلے 10,000 کا لشکر لے کر حضور کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے۔ حضور فاقے کے عالم میں خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں سے کدال لے کر خندق کھود رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ تم میں سے اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اگر حضور نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہوتی کہ اللہ انہیں راستے میں دھسا دے تو کیا ہوتا؟ دھسا دیے جاتے۔ ہمارا ایمان ہے حضور کا ہاتھ اٹھتا، مگر حضور نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب سے جوڑ کر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا،
یہ نور خداوندی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لوگوں تک پہنچا۔ اس کے باوجود جب بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے جھک جایا کرتے تھے، آپ سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کی پشت جھک جایا کرتی تھی اور آپ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے، پسینے میں شرابور۔ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوں اور اللہ کی وحی آ جائے تو اونٹ کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت باقی نہیں رہتی تھی، اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا اور آوازیں نکالنے لگتا تھا جیسے کہ کوئی اس کی جان نکال رہا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا پیر کا کچھ حصہ، چار زانو انسان بیٹھتا ہے تو پیر کا کچھ حصہ کبھی کبھی بازو والے کے پیر کے اوپر ہوتا ہے، تو حضور کے پیر کا کچھ حصہ حضرت زید کے رانوں پر تھا اور حضور پر وحی اترنی شروع ہوئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر ٹوٹنے لگے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اور دن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کا کام کرتے تھے اور ہر طرف سے آپ کو امید توڑ دینے والے جوابات ملتے تھے، آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، صبح سے شام تک اور ہر طرف سے مایوسی ہاتھ آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز عطا کی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا، اتنی روحانی ترقیات عطا کی کہ آپ اس کام کو بحسن خوبی انجام دینے لگے، اس کام کے کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی، آپ کے اندر اللہ نے حوصلہ عطا کیا سبب کے ذریعے سے، تہجد کی نماز کے ذریعے سے۔ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ چیزوں کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ حضور کے لیے حکم تھا کہ آپ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں اللہ کے سامنے محنت کیا کریں۔ محنت، تہجد کا مطلب ہے محنت والی نماز، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی آپ کے لیے ہم نے اسے ضروری نہیں قرار دیا، نافلۃ لک۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور امید ہے کہ تیرا پروردگار تجھے کل قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا۔ کس کے بعد کہا گیا؟ پہلے حکم آیا کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں محنت کیا کرو، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ امید ہے، یعنی اللہ کے سامنے محنت کریں گے تو پھل ملے گا، اور اس کا پھل کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اس لیے تہجد کی نماز نفس پر قابو کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، دل میں اللہ کا نور روشن کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، سب سے اہم ذریعہ۔ 1 سال تک الحضور اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا گیا۔ 1 سال کے بعد جو رکوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یہ 1 سال بعد نازل ہوئی، 1 سال محنت کرائی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، ان تقوم، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور ساتھ میں تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں کی بھی ایک جماعت اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا رب بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، جب یہ حکم آیا تھا رات میں نماز پڑھنے کا، اس وقت گھڑی موجود نہیں تھی، رات کا کتنا حصہ گزرا ہے کتنا باقی ہے اس کا علم انسان کو اندازے سے لگانا پڑتا تھا، اور انسان اگر رات میں سو گیا ہو
تو وہ جب بیدار ہوگا تو اسے بڑی محنت سے پتا چلتا تھا کہ کتنا وقت ہوا ہے. اس لیے بعض صحابہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے, جاگے ہی رہتے تھے تاکہ اس حکم پر عمل میں کمی نہ رہ جائے, رات کو جاگا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار, رات اور دن کی صحیح مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرتے ہیں. رات اور دن کی صحیح مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرتے ہیں. علم ان لن تحصوہ, اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا حساب نہیں رکھ سکتے, یعنی بالکل پرفیکٹ آدھی رات نماز پڑھنی ہے, اس میں کمی کوتاہی نہ ہو, یا 1/3 رات یا 2/3 رات, اس کا صحیح علم تم لوگ ہمیشہ نہیں رکھ سکتے, اس چیز سے تم عاجز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے. فتاب علیکم, پس اس نے تم پر اب عنایت کر دی ہے, وہ تمہاری جانب متوجہ ہو گیا ہے. اب حکم میں تخفیف آئی, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, اب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ جتنا قرآن میں سے سہولت سے رات کی نماز میں پڑھ سکو اتنا پڑھو. یعنی اب وہ پابندی ہٹا لی گئی کہ تمہیں آدھی رات پڑھنا ہے, یا آدھی سے زیادہ یا آدھی سے کچھ کم. یہ جو حکم تھا, پابندی تھی, اللہ نے یہ اٹھا لی اور فرمایا کہ اب جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن مجید میں سے پڑھو. علیمان سیکون منکم مرضی, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں. وآخرون یضربون فی الارض, اور کچھ لوگ زمین میں سفر کر رہے ہیں. یبتغون من فضل اللہ, اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے, اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. حکم سب کے لیے آیا تھا, مگر مسلمانوں میں کبھی کوئی بیمار بھی ہوتا تھا, کوئی سفر میں بھی ہوتا تھا, اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سفر میں ہوں گے اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے, کچھ بیمار ہوں گے, تم میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوں گے. اس لیے اللہ نے تم پر اب حکم آسان کر دیا. سفر میں انسان تہجد کی پابندی نہیں کر سکتا, بیمار آدمی تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتا. جو آدمی جہاد میں ہو, دن بھر اللہ کے راستے میں لڑا ہو کفار و مشرکین سے, رات میں وہ شخص تہجد کا پورا اہتمام نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من, قرآن میں سے جتنا سہولت سے پڑھ سکو اتنا پڑھو. یعنی حکم میں تخفیف آ گئی. مگر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے, سال کے سال گزر جاتے ہیں, کبھی کسی کو توفیق ہو جائے تو ہو جائے. تہجد کی اصل نماز وہ ہے کہ انسان رات میں سو جاوے, رات کا چھٹا حصہ جو اخیر حصہ ہوتا ہے, سحری کا وقت جسے کہتے ہیں, صبح صادق سے پہلے, اس وقت انسان سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز وہ ہے کہ جو انسان نیند سے بیدار ہو کر پڑھے. مگر بعد میں بزرگان دین نے ہم جیسوں کی سہولت کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر ہم سے اس وقت نہیں اٹھا جا رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد جتنا سہولت ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں, تاکہ نفس جو ہم پر غالب آتا ہے, نفس جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے, نفس جو ہمیں شیطان کے جال میں لے جا کر پھنساتا ہے, اس نفس کو ہم کنٹرول میں کر لے تاکہ اللہ کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو. اس کے لیے اگر رات میں نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے ہی انسان اس کا اہتمام فرما لے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اب جتنا سہولت سے پڑھ سکتے ہو پڑھو, یہ نہیں فرمایا کہ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات پر آ گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, ہاں ضروری بات یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, 5 وقتہ فرائض کا پورا اہتمام ہو. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ پابندی سے دیتے رہو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو, اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اپنے ہاتھوں سے جو بھی تم آگے بھیج دو گے اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی, یعنی جو بھی تم نیک کام کرو گے یہ تم اپنے واسطے ہی آگے بھیج رہے ہو, اور اسے تم اللہ کے یہاں بہت بہتر اور بہت بڑے ثواب کی صورت میں پاؤ گے.
جو نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ جو کر رہے ہو یہ تم اللہ کے لیے نہیں، اس کے کرنے سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہو۔ تو جو بھی خیر اور نیکی کا کام تم اپنے واسطے آگے بھیج رہے ہو اسے اللہ کے پاس بہت بہتر، خیر وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اللہ کے یہاں اسے بہت بہتر پاؤ گے اور بہت بڑے ثواب کی شکل میں تمہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے، جیسا حکم ہے، ہم میں سے ہر شخص اس میں کوتاہی ضرور کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی، جن سے بھی کوتاہی ہوئی تھی اور ہم سے بھی کوتاہی ہوگی، ہم سے بھی کوتاہی ہونی ہی ہونی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم خطاؤون، سنو تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے، کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، مگر بہترین غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو غلطی پر توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام احکامات پر عمل اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور انسان سے اس میں کوتاہی ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے تمام اعمال کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ویسا نہیں کر سکے، اور جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے کیا ہے، اس لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس صورت کا سب سے مین مضمون اور بنیادی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا حکم دیا، اور آج امت میں یہی عمل سب سے کم لوگوں کے معمول میں ہے۔ لوگ اگر کسی چیز پر سب سے کم عمل کرتے ہیں تو وہ یہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اگر آج سے ارادہ کر لے 2 رکعت سے شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے لیے آسان کر دے گی، مگر سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان نیت کرے۔ حضور نے اپنی زندگی میں اس پر اتنا عمل کیا تھا کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضور پر یہ فرض تھی، اور ہم نے اسے بالکل ترک کر دیا ہے۔ آج ہماری پستی کی سب سے بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ راتوں میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہم نے بند کر دیا ہے۔ اہتمام کریں گے نا ساتھیوں؟ دعا کر لیں۔